بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ، چینل مارکیٹنگ، MLM مارکیٹنگ اور التسویق الحرمی، التسویق الشبکی نام کا ایک کانسیپٹ ہے کاروبار کا، جو مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں چلایا جاتے رہتا ہے، جس میں ایک گروپ بی گروپ بنایا جائے اور پیرامڈ سسٹم ہو، مخروطی سسٹم ہو، اور اس پیرامڈ سسٹم کے ذریعے سے دائیں بائیں آپ ممبر بناتے چلے جائیں، اور پہلے آپ ایک خاص رقم دے کر اس کمپنی کا پروڈکٹ خریدیے، یا آپ اس کمپنی کے ویڈیوز کلک کرتے رہیے، یا فلانے ملک فلانے ہوٹل کی سیاحت کیجیے اس پیکیج میں، اور اس کے بعد آپ دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو جوڑتے چلے جائیے۔ جتنا آپ جوڑتے جائیں گے اتنا آپ کو کمیشن ملتا جائے گا۔ عام طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ، چینل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ پرجوش انداز میں چلانے والے بھائی جو دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ پبلسٹی پر، ایڈورٹائز پر خرچ کرنے کے بجائے اور ڈسٹریبیوٹرز کو پیسے دینے کے بجائے ہم یہ پیسے پبلک کو دینا چاہتے ہیں، اور پھر حساب کتاب بھی کر کے بتایا جاتا ہے، اور مہینے کو 1 کروڑ آ رہے ہیں، 2 کروڑ آ رہے ہیں، بڑی گاڑی مل چکی ہے، اب کمانے اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کے بھی دعوے کیے جاتے ہیں۔ مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے مارکیٹنگ کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا خوب تعاون کیا جاتا ہے، اور آدھی صورتحال بتا کر جائز ہونے کے فتوے بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ MWay کے بارے میں ایسٹور انڈیا کا منع کیا جاتے رہا، اس کے باوجود بھی لوگ ملوث ہوئے، پیسہ برباد ہوا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کوئی کاروبار نہیں ہے، صرف کمیشن ہی مقصود ہے۔ نمبر 2، ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مقصد صرف چین بنانا ہے، سامان بیچنا بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، جیسے ہی آگے ممبر بننے والے ختم ہو جائیں گے، کاروبار بھی ختم ہو جائے گا۔ چوتھی بات، اگر سامان لینے کے بعد آدمی آگے نہیں بنا سکا کسی کو ممبر، تو بھی اس کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا پروڈکٹ اس کو دیا جاتا ہے یا اتنی مقدار میں دیا جاتا ہے جو یا تو اس کے استعمال کا نہیں ہوتا، یا تو اس کی گھر کی ضرورت کا مانوس نہیں ہوتا، یا اتنا مہنگے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ پروڈکٹ اس کو تھما دیا جاتا ہے۔ کام چوروں کو جمع کرنا ہے اس طریقے سے، اور کسی کو اپنا ملازم بنائے بغیر اور کسی کو اپنا پارٹنر بنائے بغیر اور کسی کو اپنے کاروبار کی حصے داری دیے بغیر سب لوگوں کا پیسہ چوس کر
حقیقی مالک تک پہنچانا ہے۔ جب تک ٹینکی سے پانی آتا رہے گا نیچے پہنچتا رہے گا، ممبر بنتے رہیں گے پیسہ اوپر تک پہنچتا رہے گا، ممبر بننا بند ہو جائیں گے پیسہ پہنچنا بند ہو جائے گا۔ اس کو پارٹنرشپ نہیں کہا جا سکتا کہ پارٹنرشپ کے اصول اور ضوابط اس کے اوپر نافذ کیے جائیں۔ اس کو ملازمت بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کے باقاعدہ امپلائی ہیں۔ اس کو بونس بھی نہیں کہا جا سکتا، بونس تو ایک تبرع کی بات ہوتی ہے، احسان کی بات ہوتی ہے۔ کوئی تبرع اور احسان اور انعام اور پرائز کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی زندگی جھکاتا ہے، جھونکتا ہے، کیا پرائز دینا فرض یا واجب ہے؟ اگر وہ پرائز دینا چھوڑ دے تو کیا آپ کاروبار کرتے رہیں گے؟ یہ جوئے کے مشابہ ہے، سود سے بدتر ہے، کیونکہ سود میں آنے کی کوئی مقدار ہوتی ہے، اس میں سلسلہ ہونے کی وجہ سے آدمی سود سے بدتر شکل میں پڑ جاتا ہے، اخلاقی نقصان ہے۔ آپ کا اپنا بنائے کاروبار پر محنت کیجیے، نیا کاروبار شروع کر کے آپ اس کی تشہیر اور اس کے خریدار بڑھانے کے لیے اس قدر کوشش کیجیے۔ شریعت میں جائز نفع کی صورت یا تو بیچنا ہے، یا تو کرائے پر دینا ہے، یا تو مضاربت ہے، ایک آدمی کا پیسہ دوسرے کی محنت، اور یا تو شرکت ہے، دونوں پیسے لگائیں دونوں محنت کریں۔ ان چار نفع کی صورتوں کے علاوہ پانچویں نفع کی کوئی صورت نہیں ہے، اور ان چار جائز صورتوں میں سے کوئی صورت ملٹی لیول مارکیٹنگ کے جائز ہونے کو ہرگز نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، مرکزی ادارے، بڑے ادارے، دارالعلوم دیوبند وغیرہ، فقہ اکیڈمی، سب نے اس موضوع پر فیصلے کیے ہیں، اس پر کتابیں چھاپی ہیں، چھوٹی بڑی کتابیں چھاپی ہیں۔ مفتی احمد اللہ نثار صاحب ہمارے ساتھی نے کتاب لکھی ہے۔ اس سے مسلمانوں کی معاشی حالت درست نہیں ہوگی، بلکہ ایک بنیے کے جیب میں پورے ملک کی معیشت پہنچ جائے گی اور ہزاروں کروڑ لے کر وہ بیک وقت بھاگ جائے گا۔ ملکوں میں پابندیاں اسی لیے لگ رہی ہیں، اس کو دوام نہیں ہے۔ آئندہ ممبر نہیں بنے گا، پورا ملک ممبر بن گیا، آئندہ ممبر نہیں بنیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس وجہ سے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ہر کاروبار سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی داخل ہو چکا ہے، اللہ کے لیے توبہ کرے، جو رقم آپ نے دی ہے اتنے کا سامان جائز ہے، اور جس آدمی کو آپ نے جوڑا ہے اس کا ہی کمیشن جائز ہے، تیسرے چوتھے آدمی کا کمیشن آپ کو جائز نہیں ہے۔ اور جوش و خروش سے نکلیے، ہتھیلی میں جنت بتانے والوں کی بات سے دھوکے میں نہ کھائیے، دھوکے میں نہ جائیے، دھوکہ مت کھائیے۔ اور اگر داخل ہو چکے ہیں، آگے ممبر بنا نہیں سکتے ہیں آپ، اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ جن لوگوں کا ڈوب چکا ہے ان کو دے دینا چاہیے، لیکن وہ پیسہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ نت نئی شکلیں ہیں جو حرام کی دنیا میں چلائی جا رہی ہے۔ ایک پیسہ حکومتوں نے چھین کر، فسادات کرا کر، ماب لنچنگ کرا کر، معیشت کو تباہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا، اور ایک دوسرا طریقہ وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں، اس قسم کی غلط اسکیمات میں لٹا کے۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دنیا کے احکام الگ ہے، آخرت کے احکام الگ ہے۔ آخرت پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خالق کے احکام الگ ہیں، مخلوق کے الگ ہیں۔ مخلوق کے مسائل کو خالق پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کو قرآن پڑھا دیں اور سلسلہ وار وہ 100ویں کو پڑھا دیں، تو 100واں آدمی جب 101ویں کو پڑھائے گا تو پہلے کو ثواب ملے گا۔ اس طرح سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کا جو معاشی نظام ہے اور تجارت کے اصول ہیں
اس کی روشنی میں کسی کاروبار کا جائز ہونا ضروری ہے۔ اللہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس اقسام اور احکام۔ کیپٹلزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے بڑے بڑے کاروباریوں کے کاروبار کو بچانے کے لیے انشورنس کا ایک نظام شروع کیا کہ اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اس کی پابجائی کرنے کا، ریکوری کرنے کا کیا طریقہ ہو۔ اس کے لیے لوگوں سے پھر الگ الگ پیسے لیے گئے، جیسے بینک میں ڈپازیٹر سے ہی پیسے لے کر بینک چلایا جاتا ہے اور بڑے بڑے بنیوں کو لون دیا جاتا ہے غریبوں کے مقابلے میں، ایسے ہی انشورنس کے نام پر نظام شروع کیا گیا ان بنیوں کی بڑی جائیدادوں کو بچانے کے لیے۔ غریب کو تو انشورنس کا پیسہ وصول کرنے میں قانونی کارروائی کرتے ہوئے ہی چپل گھس جاتے ہیں، اور نو رسک بینیفٹ تو مالدار نے ہی حاصل کیا، اور حوادث ہمیشہ پیش نہیں آتے ہیں۔ انشورنس کا بہت بڑا پیسہ بہت بڑی مقدار میں کمپنیوں کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ انشورنس کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے کیپٹلزم میں، وہ تو حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ سود اس طور پر ہے کہ آپ لائف انشورنس کرائیے، 10 سال تک جمع کیجئے، آپ کے جمع کیے ہوئے 5 لاکھ کو 8 لاکھ کر کے دیا جائے گا، 7 لاکھ کر کے دیا جائے گا، 15 لاکھ کر کے دیا جائے گا۔ یہ سود ہے، یہ جوا۔ اگر آپ کا انتقال 10 سال کے انشورنس میں 2 سال میں ہی ہو جائے، 4 سال میں ہی ہو جائے، تو پھر آپ کو ہم 5 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، 7 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، بڑی رقم دے دیں گے۔ تو یہ جوا ہے، یہ اور سود بھی ہے اس میں۔ ان کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتا ہے آئندہ آنے والے خطرات کے سلسلے میں۔ اسلام یہ سمجھتا ہے کہ رزق کو بیچا نہیں جا سکتا، خطرے کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ بری موت کو بچاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوآپریٹیو سسٹم جنریٹ کرنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے، باہمی امداد کی شکلیں، کہ بھائی بھائی، ایک ہاسپٹل کے لوگ، ایک کاروبار کے لوگ، ایک بستی کے لوگ، ایک برادری کے لوگ 500 روپے، 10 ہزار روپے، 1,000 روپے جمع کریں اور اصول ضابطے کے مطابق یہ وقف کی شکل ہو، اور جس میں سے جو مصیبت زدہ ہو اس کو وہ رقم دے دی جائے، اور اگر وہ رقم بچ جاتی ہے، کسی پر استعمال نہ ہو، تو پھر جس نے جتنے فیصد جمع کیے ہیں اس کو اتنی رقم حوالے کر دی جائے۔ تکافل کا ایک نظام ہے، تکافل کا ایک نظام، اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اس امدادی شکل کو رواج دینا بھی دین کا کام سمجھنا چاہیے۔ تو انشورنس تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جوے اور سود پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ انشورنس کی کئی قسمیں ہیں۔ عام حالات میں کمپنیوں کی طرف سے گروپ انشورنس کروایا جاتا ہے، پورے ملازمین کی طرف سے لاکھوں کروڑوں روپیہ انشورنس کمپنی کو دیا جاتا ہے، چونکہ وہ بڑی رقم ہوتی ہے، اور بغیر اختیار کے گروپ انشورنس کرا دیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا نہیں جاتا۔ گروپ انشورنس سے جو رقم آپ کو مل جائے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جمع کی ہوئی رقم ہی ہے جو آپ کی کمپنی نے انشورنس کمپنی کو دیا ہے۔ ایک انڈیویجول انشورنس ہے، آپشنل انشورنس ہے، آپ اپنے طور پر کراتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں،
تو یہ ناجائز ہے، عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے گزشتہ کے اپنے ادارۃ المباحث الفقہیہ میں کورونا کے بعد کہا ہے کہ مجبوری کی حالت ہو اور علاج بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو، بیماریاں بہت لمبی ہو جاتی ہوں، تو پھر اضطراری حالت میں ہیلتھ انشورنس کرایا جا سکتا ہے، لیکن نارمل حالات میں نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ فسادات میں انشورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انشورنس کمپنیاں ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، وہ سیلاب کے نقصان کی ریکوری نہیں کرائیں گی اور نہیں کرایا انہوں نے، اور کورونا کے زمانے میں بھی کورونا کے نقصان کی ریکوری انشورنس سے نہیں کی گئی، اور اسی طریقے سے سیلاب اور طوفان میں جو نقصان انسانی اور مالی ہوتا ہے تو اس کی بھی ریکوری انشورنس کمپنیاں نہیں کراتی ہے۔ تھرڈ پارٹی انشورنس جو وہیکل انشورنس کرانا ضابطے کے مطابق ضروری ہوتا ہے، سرکاری سطح پر کرانا تو جائز ہے، لیکن جو زائد رقم ہے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی ہمارے لیے کرنا جائز نہیں، چونکہ یہ تو بوجہ ضرورت بقدر ضرورت ہی جائز ہوگا۔ البتہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں مار دے اور اس کے پاس انشورنس کے پیسے آتے ہیں اور وہ کافر ہے، تو پھر ہم اس کافر کی طرف سے دی جانے والی رقم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جبکہ سامنے والے کی غلطی سے ہی یہ حادثہ پیش آیا اور اس نے ہماری گاڑی کو یا ہماری سواری کو نقصان پہنچایا۔ البتہ اگر ہم نے کسی کو مار دیا ہے اور ہم نے کسی کو اپنی غلطی سے تکلیف پہنچائی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے نقصان کی تلافی کریں، اور اپنی جو جمع کی ہوئی رقم ہے اس سے تو فائدہ اٹھانا جائز ہی ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی رقم کسی بھی طریقے سے اس کمپنی سے اگر واپس آپ کو مل جاتی ہے کسی حوادث میں، تو اتنی رقم جائز ہے، زائد رقم ناجائز ہے۔ اور اگر وہ شخص بہت زیادہ مستحق ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تو بھی انشورنس کے ذریعے سے ملنے والی رقم کو اس کے نادار اور فقیر ہونے کی وجہ سے وہ رقم جائز ہو جاتی ہے، لیکن عام حالات میں خوشحال آدمی کے لیے انشورنس میں جمع کی جانے والی رقم سے زائد رقم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر عمرہ میں بھی انشورنس کروایا جا رہا ہے، ٹرین میں بھی انشورنس کروایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں انشورنس کی شکلیں، انشورنس کا طریقہ چلا دیا گیا ہے۔ قانونی ضرورت ہونے کی وجہ سے تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں ملنے والی زائد رقم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اور امت میں چلانے کی ضرورت ہے۔ تکافل کا نظام کو چھوٹی سطح پر، برادری کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، مدرسے کی سطح پر، اسکول کے اسٹاف کی سطح پر، کمپنی کے اسٹاف کی سطح پر کوآپریٹیو سسٹم، تکافل کا نظام جاری کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، انشورنس کرانے کے بعد بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا چاہیے، بینک سے سود لینے کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے۔ انشورنس والا جب دواخانے میں جاتا ہے تو اندھا دھن بل بنانے کے بعد پھر زائد رقم لانا ہی پڑتا ہے، جب انشورنس کا اماؤنٹ جب ختم ہو جائے۔ سب حرام والوں کی ترقی نہیں ہو گئی کہ ہم افسوس کرنے لگیں کہ کاش ہم بھی حرام میں چلے جاتے تو ہماری ترقی ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے۔ مال کی کمی دین کی کمی کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ دین کی کمی ختم کرنے کے لیے مال کی زیادتی اصل نہیں ہے۔ کیپٹلزم کی خاصیت یہ ہے کہ چند بنیے ہی ترقی کریں گے، پورا ملک ترقی نہیں کرے گا۔
اس وجہ سے چاہے بینکنگ کا نظام ہو، لون کا نظام ہو یا انشورنس کا نظام ہو، چند لوگوں کی ترقی ہوتی ہے، سب کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کا افلاس ہم سے زیادہ تھا، صحابہ کا افلاس ہم سے زیادہ تھا، لیکن صحابہ نے سود اور بیاج کے راستے کو نہیں اپنایا۔ ہم کیوں اپنائیں؟ حالات آنے پر ہم سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، پہلے سے علماء بتلاتے ہیں تو ہم ان جائز ترکیبوں کو نہیں اپناتے ہیں۔ دوسری قوموں کی ترقی کی وجوہات، ان کا انتظام، ان کا اتحاد، ان کا استقلال مزاج، مستقل مزاجی سے کام کرنا، ان کی نرمی، ان کی عاقبت اندیشی، آگے کے سارے مسائل کو سوچ کر قدم اٹھانا، ان کی سادگی اور ان کی قوم کی محنت، یہ ان کی ترقی کی وجوہات ہیں۔ آپ انشورنس کمپنیوں کے اوپر ڈالے جانے والے مقدمات اور کیسز دیکھیے، کس طریقے سے کلائنٹ کو ستایا جاتا ہے انشورنس کی رقم دینے کے لیے، اور علاج وہی کرائیے جو آپ کروا سکتے ہیں۔ شفا دینے والے تو اللہ ہی ہیں، حرام کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ موت ہی مقدر ہے تو جو مولا کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ علماء کرام سے اختیاری حالات، اضطراری حالات کے مسائل پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے حوادث سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو